بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ اسی دن عصر کے بعد بلال حسب معمول بابا جمعہ کے پاس گیا جو کہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کے پاس ایک لڑکا عمر تقریباً 25 سال ہوگی اپنے جوگر شوز سلائی کروا رہا تھا اور وہ بابا جمعہ سے ملکی حالات پر بحث میں مصروف تھا۔ وہ بابا جمعہ کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوا اور ان کے نالج کی تعریف کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے کہا، آپ کافی تعلیم یافتہ لگتے ہیں، صرف میٹرک۔ بابا جمعہ سلائی کرتے ہوئے بولے، میٹرک؟ صرف میٹرک؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر تجسس تھا۔ بابا جمعہ سلائی کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اس کے چہرے کی حیرانی دیکھ کر بولے، بیٹا جی کیا ہوا آپ کو؟ میں نے جس ٹاپک پر آپ سے بات کی، آپ ایک ماہر لیکچرار کی طرح پریزنٹیشن دے رہے تھے۔ آپ ٹپیکل موچی تو نہیں لگتے، آپ ایک ویژنری پرسنالٹی ہیں۔ اس نے بابا جمعہ کی تعریف میں لمبا چوڑا بھاشن دے ڈالا۔ بلال اس کے پیچھے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بابا جمعہ نے بلال کو دیکھ لیا۔ اس لڑکے کے جوگر سلائی کر کے شاپر بیگ میں ڈال کر اس لڑکے کو تھما دیے۔ یہ لو بیٹا۔ بلال صاحب بھی آ گئے۔ بابا جمعہ نے ایک ساتھ سب کہہ دیا۔ بیٹا چائے پیو گے؟ بابا جمعہ نے اس لڑکے سے پوچھا۔ جی ہاں ضرور ضرور، وہ یکا یک بولا۔ بلال بیٹا 3 چائے کا اقبال کو فون کر دو۔ بلال نے اپنا پرانی وضع قطع کا موبائل نکالا اور بالی چائے والے کو فون کر دیا جو پیچھے بازار میں چائے کی دکان چلاتا تھا۔ بالی چائے والی کی دکان چرڑ گاؤں کے بازار میں واقع تھی۔ چرڑ گاؤں آج سے تقریباً 40 سال پہلے لاہور شہر سے باہر ایک پسماندہ گاؤں تھا اور اس تک رسائی کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسی گاؤں اور کچھ اور دیہاتوں کے زرعی رقبے پر تعمیر ہوئی۔ بڑھتے ہوئے آبادی کے طوفان نے زرعی رقبوں پر نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا یہ علاقہ گلبرگ کی طرح لاہور شہر کا پوش ترین علاقہ ہے۔ یہ گاؤں ڈیفنس کے 3 بلاکس ZJK کے درمیان واقع ہے۔ یہ گاؤں غریب اور مڈل کلاس لوگوں کی بستی ہے اور ان کا روزگار ڈیفنس کے گھروں سے وابستہ ہے۔ غریب عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں اور مرد کوئی سبزی کا کام کرتا ہے۔ دودھ، کریانہ اسٹور، مالی، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ، مستری، مزدور، موٹر میکینک، کارپینٹر اور موچی۔ جی ہاں موچی، بابا جمعہ بھی موچی ہیں۔ چرڑ گاؤں سے ڈیفنس میں داخل ہوں تو دائیں ہاتھ گاؤں کے علاقے میں مین روڈ سے پہلے یعنی غازی روڈ جو ڈیفنس سے گزر کر بھٹا چوک تک جاتی ہے، دائیں ہاتھ بابا جمعہ کا موچی خانہ آباد ہے، بائیں ہاتھ مسجد ہے، گاؤں کی مسجد۔ مین روڈ کی دوسری طرف لیسکو آفس سے پہلے بس اسٹاپ ہے۔ بابا جمعہ کا موچی خانہ اور بس اسٹاپ آمنے سامنے ہیں۔ بابا جمعہ کا موچی خانہ بھی بابا جمعہ کی طرح صاف ستھرا ہے۔ جہاں بابا جمعہ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے زیڈ بلاک کی کسی کوٹھی کا لان ہے جس کے اندر بے شمار پھولوں کے پودے لگے ہوئے ہیں اور ایک بڑا نیم کا درخت اور ایک شہتوت کا درخت بھی موجود ہے۔ ان دونوں درختوں کا جھکاؤ گلی کی طرف ہے جہاں بابا جمعہ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ دونوں درخت تقریباً اس دیوار کے ساتھ ہیں جو زیڈ بلاک اور گاؤں کو جدا کرتی ہے۔ جس چھوٹے نالے پر بابا جمعہ کا موچی خانہ ہے وہ اوپر سے سیمنٹ کی پلیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ بابا جمعہ کے دائیں ہاتھ سڑک کی جانب بجلی کا کھمبا ہے جو کہ قدرے آگے کی طرف ہے۔ پچھلی طرف زیڈ بلاک کی دیوار، سامنے گلی کی دوسری طرف مسجد اور بائیں ہاتھ چرڑ گاؤں کو جانے والا راستہ ہے۔ بابا جمعہ کے اوپر نیم کا درخت اور 7 شہتوت کا درخت سائبان کیے ہوئے ہیں۔ اگر کچھ کمی تھی تو وہ فائبر کی بنی گرین شیڈ نے پوری کر دی جو کہ بریگیڈیئر امان اللہ نے لگوائی تھی دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب بھی بابا جمعہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے پرمیشن لے کر دی تھی بابا جمعہ کے موچی خانہ کی، اور ماہانہ فیس بھی وہ خود ادا کرتے ہیں۔ بابا جمعہ سے کوئی ان کی عمر پوچھے تو پاکستان کا ہم عمر بتاتے ہیں۔ سفید لباس میں ملبوس ململ کا کرتا اور پیجامہ پہنتے ہیں جو کہ دودھ کی طرح سفید ہی ہوتا ہے۔ کام کرتے وقت اون کے دستانے یعنی گلوز پہنے رکھتے ہیں۔ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب سامنے والی مسجد میں اور باقی 2 اپنے گاؤں کی مسجد میں۔ بابا جمعہ کماہا گاؤں کے رہنے والے ہیں جو کہ ان کے موچی خانہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کام پر پیدل آ جاتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھ کر واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کا 30 سال سے معمول ہے۔ ببلو چائے لے کر آ گیا، بالی چائے والے کا چھوٹا۔ بابا جمعہ نے لکڑی کا اسٹول آگے کر دیا۔ بلال شوز اتار کر اوپر بنی جگہ پر بیٹھ گیا جو کہ نالے کے اوپر تھی، اور دوسرا لڑکا عادل اکیل پاؤں لٹکا کر نالے کے اوپر بیٹھ گیا۔ بلال کافی عرصہ پہلے ایک کارپیٹ کا ٹکڑا خرید کر لایا تھا جو بیٹھنے کے کام آتا ہے۔ یہ دونوں اسی کارپیٹ کے ٹکڑے پر بیٹھے تھے۔ بلال نے چائے کپوں میں ڈالی، وہ تینوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ عادل عقیل دوبارہ بول اٹھا، میں اب تک کنفیوز ہوں۔ کس بات پر؟
بابا جمعہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کی تعلیم صرف میٹرک ہے اور آپ زمانے بھر کے علوم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ اندھوں میں کانا سردار، پدی کیا، پدی کا شوربہ کیا؟ بابا جمعہ نے پرنم لہجے میں جواب دیا۔ عادل عقیل اور بلال احمد بابا جمعہ کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ بابا جمعہ نے بغیر تمہید کے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، بچے، اب لوگوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں، مگر علم اور تعلیم و تربیت کے بغیر یہ ایسے ہی ہے۔ معاشقی کے پاس مشق تو ہو مگر اس کے اندر پانی نہ ہو، جسم تو ہو مگر اس جسم میں روح نہ ہو۔ علم روح کی طرح ہلکا لطیف ہے۔ علم اور عمل متوازی ہے روح اور جسم، جس طرح روح اور جسم ساتھ ہیں مگر روح نظر نہیں آتی، صرف جسم نظر آتا ہے، اسی طرح علم اور عمل ساتھ ساتھ ہیں۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ علم کو چھپائے اور عمل کر کے دکھائے۔ بیٹا یاد رکھو، عزت ہمیشہ ان کی ہوئی جنہوں نے علم کے اوپر عمل کیا، مگر اب ترتیب غلط ہو گئی ہے۔ لوگ اب صرف کھوکھلے علم سے خالی مشق کی طرح عمل کے بغیر عزت، شہرت، روپیہ چاہتے ہیں۔ بابا جمعہ نے شائستگی سے مسحور کن انداز میں اپنی بات مکمل کی، مگر عادل عقیل کو تشفی نہیں ہوئی۔ اس نے ایک اور سوال داغ دیا، مگر بابا جی میرا سوال کچھ اور تھا۔ میں نے سورس آف نالج پوچھا تھا آپ سے۔ دیکھو بیٹا، آپ میری معلومات کو علم سمجھ رہے ہو، ان دونوں کو الگ کرو تو بات سمجھ آئے گی۔ میری آپ سے جتنی بات ہوئی تھی وہ دنیاوی معلومات تھی، اس میں علم کی بات تو کوئی بھی نہیں تھی۔ آپ نے معلومات لینی ہے تو اخبار پڑھو، اور آپ اگر علم کے طالب ہو تو قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اور غور و فکر کرو۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو میں بے علم بے عمل ایک حقیر سا بندہ ہوں۔ بابا جمعہ کچھ دیر بعد دوبارہ بولے، جیسے اپنا احتساب کیا ہو۔ میں نے پچھلے 50 سال سے ہر روز اخبار پورا پڑھا ہے اور روزانہ 2 گھنٹے قرآن مجید پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، 1 گھنٹہ صبح فجر کے بعد اور 1 گھنٹہ رات میں عشاء کے بعد۔ خوشی ہو، غمی ہو، سردی، گرمی، ہر موسم میں۔ یہ بات کر کے بابا جمعہ کافی دیر نظریں جھکائے بیٹھے رہے۔ بلال نے بات دوبارہ شروع کی اور عادل عقیل کو مخاطب کیا۔ کیا کرتے ہو؟ بلال نے پوچھا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر پڑھ رہا ہوں، عادل عقیل نے جواب دیا۔ عادل عقیل بابا جمعہ کے جواب سے مطمئن ہو گیا تھا اور دوبارہ آنے کی اجازت لی۔ وہ بلال احمد کی پرسنالٹی سے بھی کافی متاثر ہوا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا بلال کی بابا جمعہ سے عقیدت کو، اس کے بات کرنے کے انداز کو۔ اسے لگا جیسے بلال اپنی عمر سے کافی بڑا ہو اور ذہین ہو، گو کہ عادل اور بلال کی عمر میں کوئی سال بھر کا فرق ہوگا۔ عادل کو ایسے محسوس ہوا جیسے بلال علم، ہنر اور سلیقہ میں اس سے بہت آگے ہو۔ اسی دن رات عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلال حسب معمول نانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو کمرے میں پہلے سے خسر پسر ہو رہی تھی۔ جب اس نے دروازے پر مؤدبانہ دستک کی تو اندر سے نوشی کی آواز آئی، یس کم ان۔ اس نے دروازے کی نوب کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور نہایت آہستگی سے جب دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پر نوشی بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی لمحہ بھر کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے سیراب ہوئی تھیں۔ توشی سامنے کمل میں بیٹھی آج پہلی دفعہ بول کم اور دیکھ زیادہ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، بے شمار، ایک دوسرے کے لیے۔ صبح یہ جملہ دادی نے بولا تھا اور توشی نے اب دیکھ لیا۔ اس نے دل میں سوچا، بعض اوقات انسان آنکھیں رکھتے ہوئے بھی بینائی سے محروم ہوتا ہے۔ بلال آ کر سلام کرتا ہے اور دیوان پر بیٹھ جاتا ہے جو کہ نوشی کے بائیں ہاتھ تھا، اور توشی دائیں ہاتھ بیٹ پر آلتی پالتی مار کر کمبل میں بیٹھی تھی۔ نوشی کے سامنے دادی موونگ چیئر پر بیٹھی، بائیں ہاتھ پہ تسبیح لیے جلوہ افروز ہیں۔ نوشی نے چور نگاہوں سے ایک بار پھر بلال کو دیکھا۔ اس کا دیکھنا توشی سے بچ نہیں پایا۔ توشی کے تیکھے نین تفتیش کر رہے تھے۔ جہاں آرا بیگم نے بلال سے پوچھا، بلال بیٹا کھانا کھا لیا؟ اس کی طرف متوجہ ہو کر، جی ہاں، بلال نے آہستہ سے جواب دیا۔ سینڈوچ؟ توشی یکا یک بول اٹھی، جو کہ ٹکٹکی باندھے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ آج باہر کھانا کھایا تھا، اس نے جہاں آرا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ گرل فش؟ توشی نے پوچھا، جیسے پہلے سے جانتی ہو۔ بلال نے توشی کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ان دونوں فراڈیوں کے ساتھ کھایا ہوگا۔ توشی پھر بولی، جو کہ اپنی طرف سے آج کم بول رہی ہے اور دیکھ زیادہ رہی ہے۔ کون فراڈ یہ؟ دادی نے تشویش سے پوچھا بلال کو دیکھ کر۔ جی وہ طارق رامے اور اجاز ٹھیکیدار، مگر وہ اچھے بندے ہیں، بلال نے صفائی دی۔ مجھے فوزیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم لوگ ہفتے میں ایک بار باہر کھانا کھاتے ہو اور تمہارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ توشی سرزنش کرنے والے انداز میں بولی، جیسے کوئی ماں اپنے 8 سال کے بچے کو ٹریٹ کرتی ہے۔ بیٹا مکمل انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر ان دونوں میں کوئی عیب ہیں بھی تو بلال کے ساتھ وقت گزار کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں آرا بیگم نے ایسے سمجھایا جیسے وہ چند دنوں میں بلال کے معتقد ہو جائیں گے۔ انہیں ان کی خامیوں سے زیادہ بلال کی خوبیوں پر اعتماد تھا۔ نانو مالش کر دوں؟ بلال نے پوچھا۔
نہیں بیٹا، نوشی نے کر دی ہے، جہاں آرا بیگم نے جواب دیا۔ بلال نے خوابیدہ نگاہوں سے نوشی کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی سے منتظر تھی، اس کی ایک نظر کی، جیسے پہلی دفعہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ میری بھی دادو ہیں، نوشی نے جاذبیت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کل ہیڈ بلاک کی چلیں؟ توشی پھر سے بول اٹھی۔ اس نے نینو کی چیمگوئیاں روکی، جو کہ آپس میں محو گفتگو تھے۔ کل نہیں، پھر کبھی، کل میں مصروف ہوں، بلال نے جواب دیا۔ تم تو ہر سنڈے مصروف ہوتے ہو، ویسے جاتے کہاں ہو؟ توشی نے تجسس سے پوچھا۔ اپنی جاسوس فوزیہ سے پوچھ لینا، بلال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سب ہنس پڑے۔ فرح اپنے بیڈ روم میں بیٹھی گھڑی کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور غصہ دونوں موجود۔ موبائل پکڑ کر بار بار فون کر رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ بلال فون اسکرین پر فرح بھابھی پڑھتا ہے۔ ہیلو، جی بھابھی خیریت ہے؟ بلال نے سوال کیا۔ بلال، جنجوا صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے اور فون بھی ریسیو نہیں کر رہے، فرح بھابھی نے پریشانی میں جواب دیا۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں پتہ کرتا ہوں، بلال نے تسلی دی۔ فون کٹ کرنے کے بعد کہاں گئے ہوں گے، خود سے کہا اور نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر رسپانس کوئی نہیں ملا۔ پھر دوسرا نمبر ملایا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی بلال صاحب، طارق رامے نے پوچھا۔ جنجوا صاحب، بلال کے بات کرنے سے پہلے ہی طارق رامے نے زور سے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ جنجوا بڑا کمینہ ہے، کروڑ پتی ہے مگر گاڑی نہیں بدلتا، وہی پھٹیچر سوزوکی ایف ایکس، ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مجھے بھی ذلیل کروا دیا۔ ٹھیک ہے رامے صاحب، صبح بات ہوگی۔ بلال نے فون بند کر دیا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ ڈیفینس سے کھانا کھانے کے بعد اعجاز، جنجوا اور طارق رامے جوہر ٹاؤن جانے کے لیے نکلے تو راستے میں جنجوا صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور فون سائلنٹ موڈ پر تھا اور وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ بلال نے بھابھی فرح کو فون ملایا۔ جی بلال، کچھ پتا چلا؟ خیریت تو ہے؟ کہاں ہیں؟ بھابھی فرح نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ جی بھابھی خیریت ہے، جنجوا صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں، بلال نے تسلی دی۔ مگر وہ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے؟ وہ غصے سے چیخیں۔ وہی پرانی عادت ان کی، بلال نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ بلال کا فون دوبارہ بول اٹھتا ہے۔ جی رامے صاحب، بلال فون ریسیو کرتے بولا۔ جنجوا کی آج ہر گئی، اس کی مرمت ہوئے ہی ہوئے، تم دیکھ لینا، رامے نے ہنستے ہوئے کہا۔ فون کی دوسری طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اعجاز، جنجوا اور طارق رامے تقریباً ہم عمر تھے۔ طارق رامے 34 سال کا، گندمی رنگ والا، زندہ دل، یاروں کا یار، خوش خوراک اور خوش اخلاق، رنگ باز مگر دل کا بہت اچھا بندہ تھا۔ اور اعجاز، جنجوا تقریباً 36 سال کا، درمیانے قد کاٹ کا انسان تھا۔ دونوں میں ہنسی مذاق خوب تھا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے، اسٹیج ڈراموں کی طرح جھکتے کستے رہتے۔ ان کے تعلق کی ایک وجہ ان کا کاروبار بھی تھا۔ اعجاز جنجوا ٹھیکیدار تھا اور طارق رامے پراپرٹی ڈیلر تھا۔ بلال کا ان سے زیادہ تعلق نہیں تھا۔ ہفتے میں ایک دن وہ ان کے ساتھ باہر کھانا کھاتا۔ جس بلڈنگ میں بلال کا اسکول تھا وہ طارق رامے کے کسی انویسٹر کی تھی جو کہ ملک سے باہر تھا۔ طارق رامے کے ساتھ سارے معاملات طے کرنا ہوتے بلال کو، اور جنجوا صاحب کے تینوں بچے بلال کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ مین گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجتا ہے۔ سوزوکی ایف ایکس اندر داخل ہوتی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر جنجوا صاحب اندر داخل ہوتے ہیں۔ جنجوا صاحب، آپ کو کسی کی فیلنگ کا ذرا برابر بھی احساس ہے؟ فرح زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ میں کب سے فون کر رہی تھی آپ کو، ذہن میں ہزاروں طرح کے خیال، دل میں وسوسے خدشے، اللہ خیر کرے، اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اعجاز، جنجوا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنا ماتھا انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے پکڑ لیا۔ فرح نے دیکھا تو اس کا سارا غصہ فکر مندی میں بدل گیا۔ وہ پاس آئی، 2 زانوں بیٹھ کر جنجوا صاحب کا چشمہ اتارا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ فرح نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس کچھ سر میں درد ہے، اعجاز، جنجوا نے جواب دیا۔ فرح نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، پیناڈول کی گولی نکالی، سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی دیا۔ آپ یہ کھائیں، میں گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر دودھ لینے چلی گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اتنے میں طارق رامے کا فون آ گیا۔ فون اعجاز جنجوا کے ہاتھ ہی میں تھا جو کہ فرح کی مس کالز دیکھ رہا تھا۔